فاسقین کی دوسری صفت وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ، توڑتے اس چیز کو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ایُّصَلَّ کہ ان کو جوڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنا تعلق میرے ساتھ جوڑو، میرے پیغمبر کے ساتھ تعلق جوڑو، میرے کتابوں کے ساتھ تعلق جوڑو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑو، صلی رحمی کر لو۔ یہ نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑتے، نہ ان کے پیغمبروں کے ساتھ، نہ ان کی کتابوں کے ساتھ، نہ رشتہ داروں کے ساتھ، اور نہ صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کرتے۔ فاسقین کی تیسری صفت ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد مچاتے ہیں زمین میں، خلاف شریعت کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، قتل اور غارت اور زنا اور جوا کھیلتے ہیں۔ تین تمام چیزیں فساد فی الارض ہے، اور ناپ تول میں کمی کرنا، ملاوٹ کرنا، فساد فی الارض ہے۔ ملاوٹ کا تو یہ حال ہے کہ نمک مرچ اور ہلدی اور دودھ اور گھی تک کوئی چیز خالص نہیں ملتی، دنیا میں فساد کی فساد۔ ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ یہاں تک کہ توحید، رسالت اور قرآن کریم پر اعتراض کا جواب دیا گیا، آگے معاد کا بیان ہے۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا، یہ ان کی قدرت کا اور ان کے احکامات، وکنتم اموات، حالانکہ تم بے جان تھے۔ رحم مادر میں تخلیق الانسان کی کیفیت یہ ہے کہ 40 دن تک نطفہ میں ہی رہتا ہے، پھر خون کا لوتڑا بن جاتا ہے، پھر لوتڑا گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، پھر گوشت کا ٹکڑا ہڈیاں بن جاتا ہے، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھ جاتا ہے۔ جب انسانی شکل بن گئے تو 4 ماہ کے بعد اس میں پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھ جاتا ہے۔ جب انسانی شکل بن گئے تو 4 ماہ بعد اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ اب اس میں جان آ گئی اور اس نے ماں کے پیٹ میں نقل و حرکت شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خوراک کا انتظام اس طرح کیا کہ حیض والی نالی کا اس کے ناف کے ساتھ ناڑو لگا دیا، ماں کے بدن کے ساتھ ان کو جوڑ دیا، ان کے ذریعے سے ان کو خوراک ملتی ہے۔ جان پڑنے کے بعد 5 ماہ تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، پلتا ہے، سانس بھی لیتا ہے، خوراک بھی مل رہا ہے۔ خدا کی قدرت دیکھو، نہ کوئی کھڑکی ہے، نہ دروازہ ہے، نہ گرمی نہ سردی، بچنے کا انتظام، مگر وہ پھل رہا ہے، موٹا بھی ہو رہا ہے، اس قابل ہو جاتا ہے کہ پیدائش کے بعد آواز بھی نکالتا ہے۔ جبکہ دنیا میں حالات یہ ہے کہ گرمی چھوٹی سی کمرے میں کی کھڑکیاں، روشن دان اور دروازے بند کر دے تو انسان کے لیے سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے، دم نکلتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ اس نے کس طرح انتظام فرمایا ہے کہ ماں کے چھوٹی سی پیٹ میں سانس بھی لے رہا ہے، خوراک بھی مل رہی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھو، اور قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو فرمایا فَأَحْيَاكُمْ، بس اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا، ماں کے پیٹ میں جان ڈالی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں قبر میں زندہ کرے گا۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس زندگی سے مراد قبر کی زندگی، انسان جب فوت ہو جاتا ہے ان کی روح نکل جاتی ہے، پھر جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو تعادو روحا فی جسدی، ان کے روح اس کے جسم میں ڈالی جاتی ہے، فرشتے آ جاتے ہیں، ان سے پوچھتے من رب کا، تیرا رب کون ہے، من نبی کا، تیرا نبی کون ہے، ما دین کا، تو کس دن پر ہے، تو سوالوں کو سمجھتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر نیک ہے تو ان کو قبر میں جو راحت اور آرام ملتا ہے ان کو وہ سمجھتا بھی ہے اور محسوس بھی کرتا ہے، اور اگر بد ہے تو ان کو جو سزا ملتی ان کو سمجھتا بھی اور محسوس بھی کرتا ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، قیامت قائم کی جائے گی، تمام کے تمام رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، رتی رتی کا حساب ہوگا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے چند نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے پہلوں کو بھی پیدا کیا تم نے، اور اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، آسمان کی طرف سے بارش نازل فرمائی اور اس کے ذریعہ پھل پھول پیدا فرمایا، کوئی چیز بے فائدہ نہیں ہے۔ آگے دیگر انعامات کا ذکر فرمایا، والذی خلق لکم، اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سارا، زمین میں جو کچھ ہے انسان کے فائدے کے لیے۔ فائدے کی مختلف صورتیں، بعض ملحدین اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتاؤ صاحب کے پیدا کرنے میں انسان کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شام کے فائدے تو بہت ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے صرف ایک فائدہ بتاتا ہوں۔ دیکھو عذاب قبر کے بارے میں آتا ہے کہ بوروں کے پیچھے 99 اژدہے لگے ہوں گے اور اتنے زہریلے ہوں گے کہ اگر ایک دفعہ سانس لے تو دنیا میں کوئی چیز ہری نہ رہے، تو ان کا ڈنک کتنا زہریلا ہوگا۔ اب اگر دنیا میں سانپ نہ ہوتا تو یہ بات کس طرح سمجھ آتی، اور انسان
عبرت کس طرح حاصل کرتا ہے۔ حالات یہ ہے کہ مجمع میں اگر چھوٹا سا سانپ نظر آ جائے تو مجمع بدحواس ہو کر بکھر جاتے، قبر میں اتنے زہریلی سانپ ہوں گے وہ ڈنک ماریں گے اور آدمی بھاگ بھی نہیں سکیں گا، تو یہ فائدہ ہے نہیں، تو اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ فائدے کا معنی صرف یہ نہیں کہ آدمی پیٹ میں ڈالے، بلکہ عبرت حاصل کرنا بھی فائدے میں شامل ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اس نے ارادہ کیا آسمان کی طرف، زمین کی طرف۔ آسمان بھی آٹے کے پیڑی کی طرح گول ہے۔ فسوہن سبع سماوات، بس برابر کر دیا ان کو 7 آسمان اپنی قدرت سے۔ یہ تمام چیزیں زمین آسمان اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جانتے ہیں، کوئی چیز اس کے علم سے قدرت سے باہر نہیں۔